بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کے خصوصی کرم اور فضل سے قرآن مقدس ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کا یہ مبارک موقع جو ہر جمعے کو مرکز مجددیہ میں جامع مسجد مجددیہ کو حاصل ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے اور ہماری اس کوشش کو ہم سب کے لیے جنت اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، کہ ہم اس کے کلام کو جو اس نے اپنے بندوں کو سمجھنے کے لیے دیا، اسے پڑھنے اور اس کی ترتیب کے ساتھ جمعہ کے اندر ایک نشست کرنے کی توفیق سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا کروڑ شکر ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق مل جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ عنکبوت کی مشہور آیت، جس پہ پچھلے جمعہ میں بھی گفتگو کی گئی، اور میرا خیال ہے کہ ہمارا اس آیت کے اوپر یہ تیسرا جمعہ ہے، اور ابھی تک یہ آیت اس قدر گہرائی، اس قدر برکتوں والی آیت ہے کہ تیسرا جمعہ ہو گیا ہے اور یہ آیت مکمل ابھی نہیں ہوئی۔ آج بھی اس کا ایک جز پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ پچھلے دو جمعوں سے نماز کے اوپر جو اس میں گفتگو کی گئی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ تلاوت کیجئے اس کتاب سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اس پہ ہمارے دو جمعے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج اس کا اگلا جو موضوع ہے اسی آیت میں، وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو ذکر کے حوالے سے جو قرآن کریم میں اللہ نے اپنی گفتگو فرمائی ہے، اس میں سے ایک گفتگو یہاں موجود ہے۔ تقریباً قرآن پاک میں 80 سے زائد مقامات پہ اللہ نے اپنے ذکر کی گفتگو کی ہے، جس میں اللہ نے اپنے ذکر کو بیان کیا، اپنے ذکر کو سمجھایا اور اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ ذکر کے فائدے بتائے گئے، ذکر کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان سے محبت ہے، جو میرا ذکر کرتے ہیں، میری یاد میں رہتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو یوں تقریباً یہ 80 مقام بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں جن پہ ذکر کی مختلف جگہوں پہ بات کی گئی؟ اس میں سے ایک مقام یہ ہے جو ابھی میں نے پڑھا ہے، وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ تو اب اس سے یہ بات ذہن نشین کرنی ہے، سمجھنی ہے ہم نے
کہ جہاں نماز کا خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم بھی کرنا ہے، اور ساتھ نماز برائی اور بے حیائی سے روک بھی دیتی ہے، اور بھی نماز کی بہت ساری گفتگو کی گئی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب مجھ سے یہ بھی سن لو کہ اس نماز کے بعد جو اس سے بھی بڑی چیز ہے وہ میرا ذکر ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، جس طرح میں اکبر ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اکبر ہے، وہ کائنات کی، وہ وسعتوں کی، وہ دنیا جہان کی جتنی بھی اس کی اپنی پیدا کردہ چیزیں ہیں، ان سے وہ کہیں بڑا ہے، وہ اکبر ہے۔ تو فرمایا جس طرح میری ذات اکبر ہے، ایسے ہی میرا ذکر بھی اکبر ہے، وہ بھی بڑا ہے، اور اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ تو ہم چونکہ اسی کے بندے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے، اور اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں، اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ زندگی کی ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے، یہ زندگی اسی کی ہے، یہ موت دینے والا بھی وہی ہے، قبر دینے والا بھی وہی ہے۔ تو جب سب کچھ ہی اسی کی طرف سے آیا ہے اور وہی ہمارا اصل ہے، تو پھر انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کا ذکر کرے جو اس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے، اور اس کو بھولے نہ، کسی صورت بھی اس کو فراموش نہ کرے۔ لہذا ذکر کے اوپر میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ اس گفتگو کے بعد اللہ ہمیں ہمیشہ ذاکرین میں شامل فرمائے، ہم ذاکرین میں شامل ہوں، اس کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہوں، اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی یاد اور اس کی محبت کی بات کرنا یہ ہم پہ لازم ہو جائے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے یوں بھی فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اس پہ انسان قربان ہو جائے کہ میرا رب اتنا اپنے ذکر کو پسند کرتا ہے کہ باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں وہ کس طرح ایسا انداز نہیں بناتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھوں گا، ایسا نہیں ہوا۔ تم حج کرو میں بھی تمہارے لیے حج کا کوئی انداز بنا لوں گا، نہیں ایسا نہیں۔ تم روزہ رکھو میری طرف سے بھی روزہ لے لو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ باقی کسی عبادت کو یہ درجہ حاصل نہیں، کسی بھی عبادت کا یہ انداز نہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں۔ تو اللہ نے ایک اور جگہ بھی قرآن میں جب ذکر کی برکت کو بیان کیا تو یوں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تمہیں اطمینان حاصل ہوگا، تمہیں سکون آ جائے گا اگر تم میرا ذکر کرو۔ تو یہ بھی ایک الگ انداز دیا، نماز پڑھو سکون ملے گا، روزہ رکھو سکون ملے گا، حج کرو سکون، نہیں یہ نہیں، یہ سکون کا تعلق اپنے ذکر سے جوڑا، اپنی یاد سے جوڑا ہے کہ تم اس وقت سکون میں رہو گے اگر تم میرے ذاکر ہو، میرا ذکر تمہارے اندر ہے اور تمہارے پاس ذکر کی برکت ہے تو تم سکون میں، ورنہ تمہیں سکون کی وہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ، تو لہذا یہ ایک بڑی اعلیٰ برکت ہے جو اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے لکھی، اور ہم نے آج سے سمجھنا ہے کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر بہت بڑا ہے۔ دیکھیے اللہ کے ذکر کے ہزاروں طریقے ہیں، اور اتنے طریقے ہیں کہ آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے کے طریقے اتنے ہیں جتنے انسانوں کی سانسوں کی تعداد ہے، جتنے سانس ہیں انسانوں کے اتنے ذکر کے طریقے۔ کوئی اونچی آواز سے کرتا ہے، کوئی آہستہ کرتا ہے، کوئی نماز کے اندر کرتا ہے، کوئی نماز سے باہر کرتا ہے، کوئی درود شریف پڑھ کے کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ ہل کے کرتا ہے، کوئی بالکل بے حس و حرکت ہو کے کرتا ہے، کوئی دل سے کرتا ہے۔ تو بہت سارے ذکر کے طریقے، اور اللہ نے تو یوں بھی جو کائنات تخلیق کی ہر چیز کو اپنا ذکر عطا کیا۔ یہ پرندے الگ انداز سے ذکر کرتے ہیں، جانوروں کا ذکر علیحدہ ہے، حشرات کا ذکر علیحدہ ہے، ہوا کا ذکر اور ہے،
درختوں کے پتے اور انداز سے ذکر میں ہیں، زمین کا ایک ایک ذرہ ذکر کرتا ہے، ریت کے ذرے ذکر کرتے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسی شے نہیں، اللہ نے فرمایا طوعاً و کرہن، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ میرا ذکر کرتی ہے۔ دروازہ آپ کھولتے ہیں، دروازے کی آواز اس کا ذکر ہے۔ چھت پہ آپ چلتے ہیں، چھت پہ چلنے کی آواز اس کا ذکر ہے۔ مینڈک کی ٹر ٹر جو ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ بارش کے قطرے جو چھم چھم کرتے ہیں وہ اس کا ذکر ہے۔ جب لہریں اپنا شور پیدا کرتی ہیں تو وہ سمندر کا ذکر ہے۔ تو کوئی دنیا کی شے ذکر سے بولیے باہر، بول دو، کوئی دنیا کی شے ذکر سے باہر نہیں، چاہتے نہ چاہتے ذکر کرتے۔ تو لہذا اللہ نے اپنے ذکر کو اس قدر برکت دی ہے کہ کوئی بھی اس سے دور نہیں، محروم نہیں۔ اور بلکہ حضور اسلام نے جب یوں فرمایا کہ صحابہ میں اس پتھر کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں جو مکہ میں ہے، اور میں جب اس کے قریب سے گزرتا تھا تو مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا تھا، تو وہ بھی ذکر کرتا تھا۔ یعنی پتھر بھی ذکر کرتے ہیں، آبشاریں ذکر کرتی ہیں، تو یہ کوئی چیز ذکر سے باہر نہیں۔ اللہ کے ذکر کے ہزاروں طریقے، کسی ذکر کے طریقے کو نہ منع کیا جا سکتا ہے، نہ روکا جا سکتا ہے، نہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے۔ بھئی اس کا ذکر ہے، اس کا طریقہ ہے، آپ اسے کرنے دیں جیسے وہ کر رہا ہے۔ تو ذکر سے محروم رہ جانا اور ذکر چھوڑ دینا یہ انتہائی بڑی بد نصیبی اور انتہائی بڑا ظلم ہے کہ آپ ذکر سے محروم ہو جائیں اور ذکر کی جو حلاوت ہے وہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ حضور اسلام سے پوچھا گیا حضور سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، تمہاری زبان تر ہو، ہر وقت کسی طرح ذکر میں رہے ہر وقت کا، یہ بہترین عمل، اس سے اچھا کوئی عمل نہیں۔ تو اللہ اس کی توفیق دے، آمین کہو۔ تو ذکر ایک اپنی جگہ بڑی برکتوں، بڑی رحمتوں والی، سعادت والی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں لوگوں کی تعریف کی ہے جو ذاکرین ہیں، فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں، میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ لیٹے ہوئے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی میرا ذکر کرتے ہیں، بلکہ وہ کروٹ لیتے ہیں تو بھی میرا ذکر کرتے ہیں، کروٹ پہ بھی میری ہی یاد ہے، اور کروٹ بدلی ہے تو میرا نام لیتے۔ اور بلکہ قرآن میں ایک اور جگہ اس سے بھی آگے جا کے فرمایا، حکم دیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے سانسوں میں یاد کر، ہر سانس میں تیرے رب کا ذکر ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں، نفس دل کو بھی کہتے ہیں، اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کر۔ تو یہ بھی کہا، اس لیے بہت سارے زاویے، ذکر کے بہت سارے انداز۔ تو میں چاہوں گا کہ اس مختصر وقت میں ہم ذکر کی حقیقت کو سمجھیں کہ ذکر حقیقت میں کیا ہے، حقیقت و ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ اللہ کرنا اور یہ اللہ کے نام کی مالا جپنا اور یہ تسبیح پکڑ لینا یا کچھ بھی ایسا پڑھنا یا کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کا رسیہ بننا اور اس کی اپنے اندر ایک ترتیب بنانا اور اس کا اپنے جسم و جاں کے اوپر ایک ایسا انداز بنا لینا کہ کبھی بھی ذکر نہ چھوٹے، زبان تر رہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے کچھ نہ کچھ زبان پہ رہے۔ تو اللہ ایسی توفیق دے دے جس کو یہ مل گیا۔ اول تو یہ ایسی ایک عجیب ہماری ایک حالت ہے، یہ ایسا ہمارا دور ہے، ایک ایسا زمانہ ہے جس میں شاید ہی ذاکرین اب ملتے ہوں اور ذکر کرنے والے کہیں آپ کو نصیب ہو جائیں، کہیں مل جائیں آپ کو، شاید ہی، بہت کم، کوئی ذکر کی اس طرح سے توفیق انداز نہیں ہے۔ اور زبان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا، کچھ نہ کچھ دل میں کچھ نہ کچھ دہراتے رہنا، یہ تو کب کا لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اتنی مصروفیت ہے، اتنا ذہن تھکا ہوا ہے، اتنی سوچیں ہیں، اتنے اور کاموں میں لوگ الجھ گئے ہیں، اتنے اور کاموں میں لوگ پڑ گئے ہیں کہ انہیں یہ خیال ہی رہتا کہ ایک لمحہ جو گزر گیا ہے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا ہے، اس کا میرا معاملہ کیا بنے گا۔ اور پورا پورا دن جس کا کوئی ذکر نہیں ہوا، کوئی اس کی یاد نہیں ہوئی، کوئی ذکر کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوا، بتائیے کیا حال ہوگا،
کیا حال ہوگا کہ پورا دن گزر گیا، رات آ گئی، کوئی ذکر کی توفیق نہیں۔ اس قدر میں اس سخت دور میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کی حالت یہاں تک چلی گئی ہوئی ہے کہ اس قدر غافل ہیں اللہ کے ذکر سے، اور یہ کتنا فرق ڈال دیتا ہے۔ بارہا وہ حدیث سنائی، بارہا اس سے سنایا، یاد کروایا، بار بار پڑھا کہ حضور اسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں دو لوگ مل جائیں گے، دوست ہوں گے ایک دوسرے کے، تو ایک دوست دوسرے سے ملے گا، لیکن وہ بتائے گا جب، تو وہ بتائے گا محترم میں تو تیری جنت، میری جنت تو بہت اوپر ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ایک دن سیر کر رہا ہوگا تو اپنے دوست کو دیکھے گا کہ وہ اوپر، بہت اوپر کھڑکی سے نیچے دیکھ رہا ہوگا، آسمانوں میں ایک کھڑکی نظر آئے گی، اس میں سے وہ نیچے دیکھتا ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ پوچھے گا اللہ سے، مولا یہ تو میرا ہی دوست تھا دنیا میں، میرا یار بیلی تھا، میرے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، میرے ساتھ اس کی ساری روٹین تھی، تو یہ مجھ سے اوپر والی جنت میں کیسے چلا گیا؟ یہ اتنی بلند جنت اسے کیسے مل گئی؟ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کے معمولات کیا تھے، یہ کتنا کو نمازی تھا، یا کتنا اچھا تھا، کتنا اس کی زندگی کے نیکیوں کے انداز سے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن یہ اوپر کیسے ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے بندے، تو اور یہ واقعی بڑے اچھے دوست تھے، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلق تھا، ایک جیسی نیکیاں تھیں، لیکن جب ہم نے اس کے نام اعمال کو گنا ہے اور اس کے اندر نیکیوں کو نکالا گیا ہے، تو صرف ایک بار اس نے اپنی زبان سے لفظ اللہ زیادہ بولا ہوا ہے، صرف ایک بار، صرف ایک بار، بولو، صرف ایک، صرف ایک بار لفظ اللہ زیادہ بول گیا یہ، اور تم سے اوپر والی جنت میں چلا گیا۔ تو یہ فرق کتنا پڑا بولو؟ یہ تو آج پتہ نہ چلے گا، آج تو یہ عقل تمہیں سمجھا ہی نہیں سکتی، آج تو یہ عقل بتا ہی نہیں سکتی کہ ایک بار لفظ اللہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں کیا سمجھ آئے گی آج؟ یہ تو فرق وہاں نظر آئے گا۔ تو وہ شخص کہے گا مولا یہ تو مطلب اتنا بلند درجہ کہ وہ اگلی جنت ہے، اور اگلی جنت کا معاملہ ایسا ہے کہ جو نعمتیں اس جنت میں ملیں گی اس سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت نعمتیں اس سے اوپر والی جنت میں ہوں گی، زیادہ وہ حسین ہوگی، زیادہ مزیدار ہوگی، زیادہ اس میں نعمتیں ہوں گی، کیونکہ وہ اوپر جنت ہے، اس کا جو درجہ بلند ہے۔ تو وہ دوست کہے گا، وہ کہے گا مولا یہ تو اتنا بڑا معاملہ نہیں، مجھے ابھی بھیج دنیا میں 100 دفعہ تیرا نام لے کے واپس آ جاتا، مجھے اس کے ساتھ ملا دے، میرا دوست ہے، میرا یار بیلی ہے، اکٹھے رہیں گے، میں 100 دفعہ بول دیتا ہوں۔ کہا اب نہیں ہو سکتا، جو دنیا میں تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، جو دنیا میں تم نے ذکر کو چھوڑ کر اپنی یاد اپنے دیگر کاموں میں لگے رہے اور ذکر نہیں کیا، اب اس کا کوئی دم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہی ہے جب تم وہاں تھے، اور اگر تم نے آج لفظ اللہ بولنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ، کوئی ثواب نہیں ہو، وہ وہی۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر سے اتنا فرق پڑے گا، جی مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا ذرا، یہ اتنا فرق ڈالے گا۔ اور پھر ایک اور بھی حدیث میں کچھ یوں انداز ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا حشر کے دن، تو جب وہ اپنے نامہ اعمال کی نیکیاں دیکھے گا تو اتنے نور کے پہاڑ ہوں گے، اتنی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے کہ وہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا مولا میں نے اتنی نیکیاں کہاں کی، اتنے نور کے پہاڑ، اتنی نیکیاں، اتنے زیادہ اعمال میں نے تو کیے تھوڑے سے تھے، تو یہ اتنا کیسے بڑھ گیا، کس طرح یہ ہو گئے؟ اس کا جو فرشتہ نیکیوں والا ہوگا وہ بھی آ جائے گا، اور فرمایا جاتا ہے کہ وہ کہے گا کہ مولا یہ نیکیاں اس نے کب کی تھی، یہ میں نے تو نہیں لکھی، یہ جو نیکیوں کے پہاڑ اسے مل رہے ہیں یہ کہاں تھیں اس کی نیکیاں، میرے پاس تو اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، میرے نام جو اس کا نام ہے اعمال ہے جو میں نے لکھا ہے، جو میں لکھ رہا تھا اس کے دائیں کندھے پر، تو اس کے اندر تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، یہ باقی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ فرمائے گا کیا فرشتے تو کیا جانے، اس کا جب دل ذکر کرتا تھا تو وہ میں سنتا تھا یا یہ سنتا تھا، کسی تیسرے کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ اللہ اللہ کہتا رہا دل، اور ادھر نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے ہوتے رہے، اور ادھر برکتوں کی، رحمتوں کی انبار لگتے چلے گئے۔ تو آج وہ بدلہ میں اسے دے رہا ہوں کہ جب یہ دنیا میں میرا نام اپنے دل سے لیتا تھا تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا یہ مجھے یاد کر رہا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میرا بندہ میرے ذکر میں ہے۔ تو اس لیے بڑا بڑا فرق پڑنے والا ہے، جی بولیے، یہ اور چیز ہے۔
نماز آپ نے پڑھ لی، سلام پھیر دی، نماز ختم ہو گئی۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، افطاری ہو گئی، روزہ ختم ہے۔ آپ نے حج کر لیا، 9 ذوالحج کی شام تک حج ختم ہو گیا، اب حج اگلے سال۔ آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے، بس وہ اتنے وقت کے لیے ہوئی، ختم۔ ذکر 24 گھنٹے ہوتا ہے، پورا ہفتہ ہوتا ہے، پورا مہینہ ہوتا ہے، پورا سال ہوتا ہے، پوری زندگی ہوتا ہے۔ اس کا کوئی لمحہ ختم نہیں ہوتا۔ باقی ہر عبادت کسی نہ کسی وقت میں آپ تھک جائیں گے۔ درود شریف کتنا پڑھیں گے آپ؟ کسی وقت آئے گا کہ آپ چھوڑ دیں گے درود شریف، کوئی اور زبان بولنا شروع کر دے گی۔ آپ کتنی کوئی بات کر لیں گے، آپ تھکیں گے، آپ کا جسم تھکے گا۔ لیکن اگر آپ ذاکر ہو گئے تو آپ کا ہر لمحہ ذکر میں جائے گا، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ نہا رہے ہیں، چاہے آپ دوستوں میں ہیں، چاہے آپ کام پہ ہیں، آپ جاب پہ ہیں، دکان پہ ہیں، اگر آپ ذاکر ہو گئے ہیں تو اب آپ کا ایک لمحے کے لیے اللہ سے کنیکشن ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ کنیکشن پکا لگ گیا، مسلسل لگا ہوا ہے۔ اب سمجھے ہیں آپ کہ اللہ نے کیوں فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، کیونکہ اس کا کنیکشن سب سے بڑا ہے، اس کا جڑنا سب سے بڑا ہے۔ یہ کسی اور عبادت سے ممکن نہیں۔ کوئی عبادت آپ کو اتنی زیادہ وہ اس طرح سے وہ برکت نہیں دے سکتی جو ذکر دے سکتی۔ پھر حضور کی یہ حدیث بھی سنیے، ارشاد فرمایا کہ صحابہ آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ مجھے اس حدیث نے ذکر کی طرف بڑا راغب کیا، اور آج بھی اگر میں جتنا بھی اللہ توفیق دیتا ہے ذکر کرتے ہیں ہم، تو اس کے پیچھے اس حدیث کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آقا اسلام فرماتے ہیں، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ صحابہ میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا عمل جو تمہیں نماز سے بھی آگے جائے گا۔ کہا ہاں۔ کہا وہ عمل ایسا ہے جو تمہیں روزے والوں سے بھی آگے لے جائے گا۔ فرمایا حضور روزے والوں سے بھی آگے؟ فرمایا حضور ہاں بتائیے۔ فرمایا وہ ایسا عمل ہے جو تمہیں حاجیوں سے بھی آگے لے جائے گا۔ فرمایا حضور حج بھی اس سے بھی آگے؟ کہا ہاں۔ تو ہاں بتائیے۔ فرمایا وہ ایسا عمل ہے جو تمہیں جہاد کرنے والوں سے بھی آگے لے جائے گا۔ اب سنتے جائیں ذرا، پہلے کیا کہا؟ نماز، پھر بولو روزہ، پھر حج، پھر جہاد، اور اگلا جملہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا یہ اس سے بھی آگے لے جانے والا عمل ہے، اس جہاد کرنے والے سے جو جہاد کر رہا تھا، مجاہد تھا، اور وہ جہاد کرتے ہوئے اتنا لڑا کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ خود بھی شہید ہو گیا۔ جس درجے پہ تلوار ٹوٹی اور خود بھی شہید ہوا، جہاں وہ پہنچے گا یہ عمل تمہیں اس سے بھی اگلے درجے پہ پہنچا دے گا۔ میں حضور یہ کیا کہے؟ اب اتنا بڑا معاملہ جلدی بتائیے، سارے کام چھوڑ کے اسے شروع کریں۔ بھائی نماز سے آگے، بھائی حج سے آگے، جہاد سے آگے، شہید سے آگے، تلوار ٹوٹ گئی اس سے بھی آگے۔ تو صحابہ کے انداز کیا ہوں گے؟ آپ کے اندر وہ انداز نظر نہیں آ رہے، وہ سوچ میں ہے، آنکھوں میں وہ پیاس نظر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ شوق ہی کوئی نہیں۔ ہمیں کیا، ہم تو نماز ہی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں حضور۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، نماز سے بھی آگے، روزے سے بھی آگے، زکوٰۃ حج سے بھی آگے، مجاہد سے بھی آگے۔ حضور کیا ہے ایسا عمل؟ فرمایا وہ ہے مل کر اللہ کا ذکر کرنا۔ ذکر کرنے والے ذاکرین، وہ ذکر کرنے والا جس درجے پہ جاتا ہے، کیونکہ وہ عمل کر رہا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ والا ذکر اللہ بولو اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، تو وہ بڑا کر رہا ہے تو سب سے بڑا ہو جائے گا۔ باقی ہر عمل چھوٹا ہو جائے گا اور وہ باقی اعمال سے کہیں بڑے ذکر پہ پہنچے۔ تو اللہ توفیق دے دے اس کی۔ یہ ساری چیزیں شوق پیدا کرنے کے لیے، یہ ذکر کی طرف راغب کرنے کے لیے، یہ ذکر کی طرف آنے کے لیے، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے، ذکر کرنے کا شوقین بننے والوں کا یہ ایک نور ہے جو ان حدیثوں کے اندر ڈالا گیا ہے کہ اپنے اندر ذکر کا شوق پیدا کرو۔ سوچو ذکر کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیوں؟ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ نے کتنی محبت کی ہے اپنے ذکر کے ساتھ، کتنا پیار کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک اور زاویہ دیتا ہوں کہ بلکہ آپ دیکھیے کہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر یہ ہیں تو صحیح ہے ساری چیزیں۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو قرآن نبی کہہ رہا تھا، آپ نے پچھلے جمعے سنا ہے کہ وہ ہر برائی اور برائی سے روک دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے نماز، جو تمہیں برائیوں سے روک دیتا ہے، تمہیں بے حیائیوں سے روک دیتا ہے۔ یہ تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے کہ نماز بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے باوجود آپ نمازی کو گناہ گار دیکھیں گے۔ روزہ بہت بڑی چیز ہے،
کہ روزہ رکھنے والا جس نے روزہ رکھا، آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ میرے لیے جس نے روزہ رکھا ثواب نہیں دوں گا، خود خدا ہی اسے مل جائے گا۔ روزہ رکھنے والا، آپ روزے داروں کو بھی گناہ گار دیکھیں گے۔ اسی طرح حج کرنے والے حج کر کے آ جاتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، گناہ کے کام چلتے رہتے ہیں۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بڑے نیک شخص حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حل نہیں ہو رہا اور کئی سالوں سے میں اس مسئلے میں۔ کہا جی کیا مسئلہ؟ کہا یہ ہے مسئلہ کہ میں ایک مسجد میں ایک ڈیوٹی دیتا ہوں، اور وہ سارا دن ڈیوٹی ہے میری کہ میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ میں حافظ کی ایک بڑی برکت رکھتا ہوں، خود بھی حافظ ہوں، بچوں کو بھی حفظ کراتا ہوں۔ اور میرا کام یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میرے پاس بچے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی منزل سنا رہا ہے، کوئی منزل سنا رہا ہے، کوئی سبق سنا رہا ہے، کوئی سبق سنا رہا ہے۔ نمازیں میری پوری ہیں، تہجد میری پوری ہے، کبھی تہجد نہیں چھوٹی، نماز میری کبھی نہیں چھوٹی۔ قرآن سارا دن میرا 18 گھنٹے 24 منٹ میں سے میرے قرآن کے ساتھ گزرتے ہیں، اور میرا وقت اتنا زیادہ قرآن کے ساتھ ہے کہ میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں، یا میں پڑھاتا رہتا ہوں، یا کوئی مجھے سناتا رہتا ہے، میں اس کی غلطیاں نکالتا ہوتا ہوں۔ تو یوں میرا سارا دن ہی قرآن کے ساتھ گزرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک بچہ ادھر سے مجھے قرآن سنا رہا ہے، ایک ادھر سنا رہا ہے، ایک ہاتھ سامنے سے سنا رہا ہے، میں تینوں کو سن رہا ہوتا ہوں اور ان کی غلطیاں بھی نکال رہا ہوتا ہوں، پورا دھیان بھی میرا ادھر ہی ہوتا ہے۔ لیکن این اسی وقت میرے دل میں شیطان گناہ کے خیال ڈالتا ہے، حالانکہ قرآن کی بوچھاڑ ہے میرے اوپر۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ قرآن کی بوچھاڑ میرے اوپر ہو رہی ہے، لیکن دل میں وسوسے اور گناہوں کے خیالات آ رہے ہیں۔ تو حضور میں تو اتنا پریشان ہوں کہ جو ہر وقت قرآن کی ایک بہار میں رہے، خوشبو میں رہے، اور حالت یہ ہے کہ قرآن کا ایک لمحہ بھی اس سے دور نہیں ہے، وہ بھی گناہوں کے خیالات نہیں جاتے۔ تو حضور اب میں کیا کروں؟ مجھے اب نماز کا کہیں گے تو وہ تو میں پہلے ہی پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ تہجد بولیں گے تو وہ بھی میں کر رہا ہوں، باقی نیکیاں کہیں تو مجھے حاضر، میں وہ بھی کر لیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ خیالات نہیں جاتے، یہ کس طرح سے میں کنٹرول کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے بھی آ چکا، پھر بھی یہ میرے وساوس اور میرے اندر سے خیالات نہ جائیں۔ تو ان بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی، سنو ذرا، وہ تمہیں شاید تم میں سے بھی بہت ساروں کا بلکہ سب کا ہی یہی مسئلہ ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے کہ آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گناہوں کے خیالات نہیں جا رہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سنیے، قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ حضور اسلام نے فرمایا تمہارے بالکل بغل میں یہ بیٹھا ہوتا ہے، تمہارے بغل میں بیٹھا ہوتا ہے، اور تمہارے دل کے اوپر اس نے پوری نگاہ رکھی ہوتی ہے۔ جو ہی یہ تمہارے دل کو ذکر سے غافل پاتا ہے تو تمہارے اندر گناہ کے خیال ڈالتا ہے۔ بولو کیا کہا میں نے؟ ذکر سے دل جو ہی غافل ہوا، ساتھ ہی تمہارے دل کے اندر گناہ کا خیال۔ جب کوئی ذکر میں جائے گا تو یہ اپنی تھوتنی باہر نکال لے، یہ کوئی خیال نہیں ڈال پائے گا، یہ تمہارے اندر کوئی ایسا وسوسہ نہیں ڈال پائے گا، تمہارے اندر ایسی سوچ نہیں ڈال پائے گا۔ کیوں؟ پہلے ہی ذکر ہو رہا۔ میں دیکھیے جہاں اللہ اللہ ہو رہی وہاں شیطان تو نہ ہو سکتی، بولو نا، دونوں میں سے ایک ہی کام ہوگا۔ اللہ اللہ اگر ہو گئی ہے، شیطان نہیں۔ تو کہا یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، سنو، کہ آپ جو نماز روزہ کر رہے ہیں اس کی مثال سمجھ لیں، اس کی مثال سمجھ لیں کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز آپ کو فائدہ نہیں دے رہی۔ حالانکہ قرآن آپ پڑھتے ہیں لیکن قرآن فائدہ نہیں دے رہا۔ حالانکہ قرآن کا جو ایک خاص انداز ہے، قرآن خود اس بارے میں فرماتا ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا لَهُ، تو جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور چپ کر کے سنتے جاؤ، خاموش ہو جاؤ، سنتے جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم نازل ہو۔ اس کا مطلب یہ کچھ نازل ضرور ہوتا ہے، جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو رحمت اترے گی، رحمت ضرور نازل ہوگی۔ قرآن پڑھا گیا، رحمت آئی، جذب کرنے کے لیے آگے دل تیار نہیں ہے۔ رحمت تو آئی ہے لیکن آگے دل جذب نہیں کر رہا، دل اس کو اندر سے اس کو لے نہیں پا رہا۔ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، رحمت اتر رہی ہے، کہاں اتر رہی ہے؟ دل کے اندر تو جا ہی نہیں رہی۔
دل کے اندر تو اس کا اثر ہی نہیں جا رہا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک پتھر کے اوپر پانی کی آبشار گرا دیں، بتائیے پانی کا ایک قطرہ پتھر کے اندر جائے گا؟ نہیں جائے گا، ٹکرا کے ادھر ادھر پھیلتا جائے گا، لیکن ایک قطرہ بھی پتھر کے اندر جذب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ پتھر ہے، وہ جذب کر ہی نہیں رہا پانی کو۔ ایسے ہی رحمت جب اترتی ہے تو دل کو جذب کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس دل نے اسے جذب کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ جذب نہ کر پائے تو آپ 100 نمازیں پڑھ لیں، اس قرآن کی 1000 آیتیں پڑھ لیں، وہ آپ کے اندر جذب نہیں ہوں گی۔ اور پھر ان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی، کہا جس طرح دیکھو سنو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ابھی بالکل نوزائیدہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اسے ماں کا دودھ اگر ہضم نہیں نہ ہوتا تو اس کے لیے پھر جو ہے بھینس کا دودھ پانی ملا کے دیتے ہیں، ذرا لائٹ کر دیتے ہیں، اسے ہلکا کر دیتے ہیں، تاکہ یہ ہضم ابھی نہیں کر رہا ماں کا دودھ، تو چلو اس کو ذرا گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ دو اور اس میں پانی ملا دو تاکہ وہ ذرا لائٹ ہو جائے، ہلکا ہو جائے، اور اس سے اس کا ہاضمہ بہتر ہونا شروع ہو۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر بچہ آہستہ 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 جب اس کا ہاضمہ بہتر ہوتا ہے تو پھر اسے ماں کا دودھ ہضم ہونا شروع ہوتا ہے۔ فرمایا بالکل ایسے ہی اللہ یہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ تم نماز روزہ ضرور کرو، لیکن اس کو جذب کرنے کے لیے پہلے دل کو میرے ذکر سے تیار کر لو۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ سمجھ گئے ہو؟ میرے ذکر سے اپنے دل کو پہلے تیار کرو، پھر نماز ہضم ہوگی، پھر قرآن ہضم ہوگا، پھر درود ہضم ہوگا، پھر تمہیں اللہ کا نور، کعبے کا نور، مسجد نبوی کا نور، یہ ساری چیزیں تمہارے دل میں نرم ہو کر جاتی جائیں گی، ورنہ زیادہ سختی لے کے آؤ گے وہاں سے، زیادہ وہاں سے چیز خراب کرا دے۔ بھائی دیکھو نا، اب مٹن چکن بری چیز تو نہیں ہے، اچھی چیزیں ہیں نا، بولیے یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن آپ ایک بچے کو دیں گے اس کا تو ہاضمہ نہیں ہے اتنا، اس میں مٹن کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اچھا ہے، لیکن آپ نے اس کو ایکسٹرا ڈوز دے دی، آپ نے اس کو وہ دے دیا جو وہ ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یوں کرو، نماز ضرور کر لو، یہ تمہارے برائی اور بیائی سے روکے گی ٹھیک ہے، لیکن میرا ذکر سب سے بڑا ہے۔ میرے ذکر کو نہ چھوڑ کے نماز شروع کر لینا، میرے ذکر کو چھوڑ کے نہ کہیں قرآن پڑھتے رہنا، میرے ذکر کو چھوڑ کے نہ کہیں ہر وقت جو ہے وہ تسبیح پکڑ لینا، میرا ذکر پہلے کر لو۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ میرا ذکر تمہارے دل کو ٹھنڈ ڈالے گا اور تمہارے اندر وہ قوت پیدا کرے گا جو ان چیزوں کو جذب کرنے کے لیے ضروری۔ اب وہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ اب آپ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہی جو ہے وہ آپ یہ عمل شروع کرتے ہیں ذکر کا، تو ساتھ ہی اس کی برکتیں آپ کے اندر اترنا شروع ہوگی۔ تو اللہ اس کی توفیق دے دے انشاءاللہ۔ کہو یہ ذکر اتنی نازک چیز، اتنی نازک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک خوبصورت بات فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے یاد رکھیں کہ آپ نے حضور کے لیے ایک جملہ بولا، صحابہ نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اماں بتائیے حضور کس کس وقت ذکر کرتے تھے؟ بولو کیا سوال؟ وقت کیا ہوتا تھا؟ صبح تھا، شام تھا، رات تھی؟ آپ ظاہر گھر والی ہیں تو آپ بیوی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ وہ کس کس وقت میں بیٹھتے تھے، اور ہم بھی چلو ہمیں علم ہو جائے تو ہم بھی اسی وقت ذکر کیا کریں۔ تو صحابہ نے ان سے جب پوچھا تو جواب دیکھیے کیا آیا۔ فرمایا اچھا پوچھتے ہو کہ میرا نبی کب کب ذکر کرتا تھا؟ فرمایا لکل حال، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، لکل حال، کوئی وقت ذکر سے خالی نہیں۔ اللہ تو ذکر 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 انشاءاللہ بولو ذرا، سارے بولو ذرا، ذکر کیجئے۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں خود ہی فرما دیا کہ ذکر کیا ہے، اور اللہ نے ذکر کو بھی یوں فرمایا قرآن میں، بے اسمک، اس کے نام کا ذکر، اس کے بولو نام کا ذکر، اس کا نام جو اس کا ذاتی نام ہے۔ صفاتی نام اچھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اس کا صفاتی نام، علیم اس کا صفاتی نام، یہ سارے صفتیں ہیں اس کی، یہ اچھے نام ہیں، اللہ کے سارے نام ہی اچھے ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے ہی نام اچھے ہیں، حسین ہیں، لیکن فرمایا نہیں، میرے ذاتی نام کا ذکر۔ اللہ بولیے، سارے بولیے، اللہ آپ کو اور برکت دے، اور بولیے، یہ نام، اس کا ذکر، اس کا ذکر کرنا ہے۔ اب یہ اللہ اللہ پکارنا ہے، اب یہ اللہ اللہ کرنی ہے، یہ اللہ اللہ کا ایک انداز، ایک مالہ بنانی ہے۔
جو اللہ اللہ کا ایک سٹائل اور ایک طریقہ وہ پھر اخذ کرنا ہے۔ تو اب سنیے، میں آپ کو ایک توجہ دلاتا ہوں۔ ابھی آپ نے سن لیا مجھ سے کہ یہ بہت بڑا ہے، بولو کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا۔ واہ، یہ زیادہ بہتر، کیا بولو؟ تو سب سے بڑی چیز، آپ دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی استاد ڈھونڈتے ہیں۔ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ میرے بچے نے جو ہے وہ یہ فریجوں کا کام سیکھنا ہے، استاد ڈھونڈتے ہیں آپ۔ مجھے بچے کو اے سی کا کام سکھا دیں، استاد ڈھونڈیں گے آپ۔ میرے بچے کو درزی بنا دیں، استاد ڈھونڈیں گے آپ۔ میرے بچے کو میتھ پڑھا دیں، بولو کیا؟ سارے بولو، ذرا میرے ساتھ ساتھ چلو۔ میرے بچے کو قرآن پڑھا دیں آپ، استاد ڈھونڈیں گے۔ ہر چیز کے لیے استاد ڈھونڈتے ہیں آپ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ظاہر لازم ہیں، اچھی ہیں، ضروری ہیں، تو ان کو استاد کے ساتھ ہی سیکھا جاتا ہے۔ بغیر استاد کے کسی کا جی میں نے اے سی کا کام کرنا، خود ہی کسی اے سی کو لگا ہوا ہے، وہ پوچھے بھی کہاں سیکھتے ہو؟ جی میں اے سی کے ساتھ خود ہی لگا ہوا ہوں۔ اسے کہا تیرا لگتا ہے عقل ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کوئی استاد تمہیں سکھائے گا نا، کسی ورک شاپ پہ جاؤ، وہاں جا کے اے سیوں کا کام سیکھو۔ اور کسی کو ہے جی میں نے گاڑیوں کا کام سیکھنا ہے، کسی کی بھی گاڑی کو لے کے اس کو پیچکس لے کے لگا ہوا ہے، کیا میں ذرا سیکھ رہا ہوں کیسے گاڑی ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کو انسان بولتا ہے کہ بھائی تیری توجہ، تیرا دماغ لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے، تو کسی استاد کے پاس جا، وہاں تمہیں گاڑیوں ملیں گی، گاڑیوں کے پاس بیٹھ، وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ یہ سارے کام استادوں کے بغیر نہیں ہو سکتے، تو سب سے بڑا کام خود ہی گھر میں بیٹھ کے کرتے جاؤ۔ وہ آخر والے بولے ذرا میں نے کیا بولا ہے؟ سب سے بڑا کام خود ہی کر لو گے تم، اتنے سمجھدار ہو تم، اتنا تمہارے اندر عقل ہے کہ سب سے بڑا کام والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کر لوں، خود ہی کر لوں۔ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو سمجھدار، آپ کو کچھ سمجھدار بولے گا؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگ آپ کو کوتر سو باتیں سنائیں گے، تجھے دماغ ٹھیک ہے؟ جا کے استاد کے پاس بیٹھ، وہ تمہیں سکھائے گا درزی کیسے بنتے ہیں، قمیض کیسے کاٹتے ہیں، کس طرح شلوار بنتی ہے، کیسے بٹن لگاتے ہیں، وہ تمہیں درزی سکھائے گا۔ اب یہ چھوٹی سی چیز کے لیے استاد کی ضرورت ہے، تو بڑی چیز گھر میں بیٹھ کے ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے پھر ایک استاد چاہیے جو بہترین ذاکر ہو، مل کے کہو سبحان اللہ۔ جس طرح بہترین کارپینٹر ڈھونڈتے ہیں، بہترین درزی ڈھونڈتے ہیں، بہترین آپ گاڑیوں والا ڈھونڈتے ہیں، میرے بچے کو اچھا کام سکھائے، پورے شہر میں سے ڈھونڈتے ہیں، یار بتائیں کہاں، بے شک میں بچے کو 2-10 میل دور بھیجوں، استاد اچھا ہونا چاہیے، وہاں جا کے بچہ سیکھے، جلدی سکھا دے گا کیونکہ استاد اچھا ہے۔ تو ایسے ہی بہترین ذاکر ڈھونڈنا ہوگا، کوئی نہیں ڈھونڈتا، خود ہی ذاکر ہیں جی بڑے، یہ خود ہی بڑے، یہ پروخت ہیں، خود ہی ان کے اندر بڑی عقل اور بڑی سوچ ہے، کہتے ہیں ہمیں کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، قرآن کھولو اور اللہ کا ذکر کر لو۔ یہ ایسے ہوتا ہے کیا؟ آپ کوئی واشنگ مشین لے لیں، اے سی لے لیں، اور اس کی وہ آؤٹ لیٹ بک لیٹ کھول لیں، اس بک لیٹ سے آپ اے سی کو سمجھ سکیں گے؟ آپ کبھی بھی سمجھ نہیں سکیں گے۔ وہ بک لیٹ ہے تو اے سی کی، وہ اے سی والوں نے ہی لکھی ہوئی ہے، اے سی والوں نے ہی بنائی ہے، اور اس کے اندر سارے طریقے بھی لکھے ہیں، لیکن استاد کے بغیر آپ اس کتاب کو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ کا ذکر آپ نے کرنا ہے تو بغیر استاد کے کریں گے آپ؟ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ذرا آمین تو بول دو یار، ذرا ذرا دل سے بول دو ذرا آمین۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے جو ذکر کرتے ہیں بغیر استاد کے، بغیر اپنے مرشد کے، بغیر کوئی سمجھائے ہوئے، اور کہتے ہیں میں ذکر کر رہا ہوں۔ کیسے کریں گے آپ؟ ہاؤ کین بی پاسبل؟ یہ کیسے ہو کیسے سکتا ہے؟ باقی ہر چیز کے لیے آپ استاد ڈھونڈیں، اور ذکر کے لیے آپ کسی مرشد کی تکلیف ہی نہ کریں، اور سوچیں کہ میں بہت سمجھدار آدمی ہوں، تو آپ شیطان کے اس نرغے میں پھنس گئے ہیں جس میں اس نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے، بڑے بڑے تعلیم یافتہ پی ایچ ڈیز، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے، پینٹ کو ٹائی لگائے ہوئے، بڑے بڑے سمجھدار اپنی طرف سے، اس کو شیطان نے ایسے جال میں، بہت تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو سمجھدار آدمی، تجھے کیا کسی سے، خود پڑھ خود کر، تو بس وہ اسی پہ لگاؤ۔ تو اللہ ہمیں اس سے نکال لے، آمین کہو نا ذرا سارے۔ میں نے آپ کو ایک لاجیکل بات سے سمجھایا ہے کہ کبھی بھی بڑی چیز، ذکر کا انداز کیا کسی استاد کے بغیر سیکھا جا سکتا ہے؟ اب دیکھنا ہوگا کہ استاد اللہ دے دے انشاءاللہ، بولیے اللہ عطا فرما دے، اور وہ استاد ملے تمہیں جو تمہیں ذکر کی طرف راغب کر دے، جو تمہیں ذکر سکھا دے، بیٹا ایسے ذکر کرو، اللہ کا ذکر یوں ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ڈھونڈنا ہوگا، اور ذکر جو ہے اس کے بنیادی طور پہ 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک ذکر وہ ہے جو لسانی ہے، زبان کا ذکر،
اللہ اللہ کہنا، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ بولنے، یہ لسانی ذکر ہے۔ دوسرا ذکر ہے قلبی ذکر، کہ زبان چپ ہے، آزاد چپ ہے، کسی جگہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن دل بولو اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ قلبی ذکر ہے۔ یہ دو ہی طریقے ہیں، بنیادی طریقے دو ہی ہیں، آگے جتنے چاہیں اس کو آپ پھیلاتے جائیں، تو یہ دو ہی ہیں، یا تو آپ اونچی آواز سے کریں گے یا آپ قلبی ذکر سے کریں گے، تو دو ہی ہیں۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میری طبیعت کس پہ زیادہ راغب ہوتی ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ جس طرح آپ نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میری طبیعت کون سا کام زیادہ بہتر سیکھ سکتی ہے، ایسے ہی آپ نے یہ دیکھنا ہے میری طبیعت کیا اونچا ذکر پسند کرتی ہے یا میری طبیعت بڑا شائستہ اور نرم ذکر پسند کرتی ہے۔ جیسے آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو صحابہ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے پڑھ رہے، تلاوت اونچی ہے۔ ابو بکر بیٹھے ہیں، انہیں دیکھا تو حضرت ابو بکر بالکل اتنی دھیمی آواز ہے کہ آپ کے اپنے کہانی بس سن رہے ہیں اور آواز کسی کو نہیں جا رہی، تو حضور نے دونوں کو بلا لیا۔ اب دیکھیں حضور نے کیسی تعلیم دی، فرمایا اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ دونوں ہی تلاوت کر رہے تھے، عمر آپ اونچی کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا حضور اس لیے اونچی کر رہا تھا کہ میرا ذہن یہ ہے کہ ایک تو تلاوت اونچی ہو، ذرا آواز پھیلے لوگوں تک جائے، اور دوسرا جہاں جہاں تک قرآن کی آواز پھیلتی ہے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، بولو کیا؟ میری نیت شیطان کو بھگانے کی تھی، تو لہذا جدھر جدھر آواز جائے گی شیطانیت دور ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت کی آواز۔ فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر، آپ آسانی، سکون، نرمی اور بالکل آہستہ سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا حضور اس لیے کہ جسے میں سنانا چاہتا ہوں وہ تو پہلے ہی سن رہا ہے، جسے میں سنانا چاہتا ہوں وہ سن ہی رہا ہے، مجھے اونچا بولنے کی، اپنی انرجی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اپنے آپ کو زور میں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سن رہا ہے جس کو سنا رہا ہوں۔ تو ابو بکر کا انداز اللہ کو سنانے کا، عمر کا انداز شیطان کو بھگانے کا۔ فرمایا دونوں ہی اچھے ہیں، لیکن یاد رکھو ابو بکر تیرا طریقہ مجھے زیادہ پسند آیا ہے۔ دونوں ہی اچھے ہیں، تو اس لیے طبیعت آپ کی کس پہ راغب ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ کیا آپ کا دل ذکر کرنا پسند کرتا ہے یا آپ کے لیے زبانی ذکر اچھا لگتا ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا ایک مستی چڑھتی ہے جب وہ اللہ اللہ سنتے ہیں، ان کے اندر ایک تراوٹ آتی ہے، ایک مزہ اترتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے نا، مزیدار نام ہے نا، بولیے نام بڑا مزیدار ہے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، بڑا مزیدار۔ اس کی مثال دیتا ہوں، اس نام میں بڑا ہی مزہ ہے، مطلب اتنا مزہ ہے کہ دنیا کے کسی نام میں اتنا مزہ نہیں۔ اب دیکھیے ابھی میں اگر یہاں 4-5 کھانوں کے نام لوں تو آپ کی زبان پہ پانی اتر آئے گا، ضرور اترے گا، چاہے آپ اسے نہ بھی شو کریں اور انداز ایسا بنائیں کہ آپ اندر ہی منہ کے اندر جذب کر کے نیچے اتار لیں۔ ابھی میں یہاں کچھ کھانوں کے نام لیتا ہوں، آپ کی زبان پہ پانی آ جائے گا، نہ آپ نے ابھی وہ کھانا دیکھا، نہ آپ کے سامنے پک کے آیا، نہ کسی نے پلیٹ رکھی، لیکن اس نام کے اندر اثر موجود ہے۔ وہ بریانی، وہ جو مٹن پلاؤ، وہ جو ساگ، وہ جو دیسی گھی، وہ جو نام بولے گئے، اس نام کے اندر اتنا اثر ہے کہ آپ کی زبان پانی لے آتی ہے۔ ارے رب کے نام میں کتنا اثر ہوگا، اللہ کہنے میں کتنا مزہ ہوگا، کتنا نور ہوگا، نام خدا کا اللہ کا جو ہے اس میں کتنا مزہ شامل ہے۔ یہ تو اس سے پوچھو نا جس کو اس نام کا مزہ آ چکا ہے، جس نام کی ٹھنڈک دل پہ اتار چکا، اسے پتہ ہے اس نام کے ساتھ کیا جڑا، اس نام کی حلاوت کیا ہے اور اس نام کی برکت کیا۔ اللہ بولنا کیا ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی برکت ہے۔ اب دیکھیے پوری کائنات میں، بڑے دھیان سے سنیے، پوری کائنات میں اللہ نے اس نام کو بولنے کے لیے صرف ہم انسانوں کو اجازت دی ہوئی۔ ہوائیں اللہ نہیں بول سکتی، پہاڑ اللہ نہیں بول سکتے، وہ اپنا ذکر کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، زبانی ذکر کرنا صرف ہم انسانوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس لیے ہم اشرف مخلوق ہیں۔ یہ اللہ کا نام بتائیے کون بولتا؟ درخت بولتے ہیں اللہ؟ سارے بولو نا، کس نے سنا ہو؟ ہوائیں، فضائیں، پہاڑ، جانور، پرندے، درندے، ایک واحد طوطا ہے جس کو سکھایا جاتا ہے اور اس کو اللہ بولنا سکھا دے، وہ بول دیتا ہے، لیکن اس کی فطرت میں نہیں ہے یہ ہم سکھاتے ہیں تو بولتا ہے۔ اصل میں وہ ہم انسانوں کا ہی نور ہے جو اس کے اندر جاتا ہے، ورنہ وہ اللہ نہیں بول سکتا۔ یہ اللہ کا لفظ ہم انسانوں کے لیے، اس کے سوا کوئی اللہ کا لفظ نہیں بولتا۔ یہ اتنی برکت والا نام ہے، اللہ نے اشرف مخلوق کو دیا ہے، اشرف ترین مخلوق اللہ بولے گی اور کوئی اللہ کا نام نہیں بول پائے۔
تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اب میں نے یہ بتا دیا کہ یہ دو ذکر ہیں بس، آپ کی طبیعت کس پہ راغب ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان گیا، اس نے کہا حضور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کس سلسلے میں بیعت ہوں، بتائیے میں چاروں سلاسل میں بیعت کس میں ہو جاؤں؟ میں نقش بند سلسلے میں بیعت ہوں، میں ذکر جو کرنا ہے بولیے نا، تو نقش بند میں ذکر کروں، میں قادریہ سلسلے میں جاؤں، میں نقش چشتیہ میں جاؤں، یا میں سور وردیہ میں؟ ان چاروں سلاسل میں سے کس سلسلے میں جا کے بیعت کروں؟ آپ مجھے اس کا بتا دیجیے۔ فرمایا بیٹا بڑا آسان ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے۔ ایک کھیت ہو، اس کھیت کے اندر نئی فصل لگانی ہے، تو پہلی فصل لگی ہوئی ہے۔ نئی فصل لگانے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے سارا کھیت صاف کرو اور پھر نیا بیج ڈالو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک لائن صاف کر لو، اس پہ بیج لگا دو، پھر اگلی لائن صاف کر لو، بولو اس پہ بیج، پھر اگلی لائن صاف کرو، پھر اس پہ بیج۔ تمہیں بتاؤ کہ اس دونوں طریقوں میں سے تمہیں کون سا پسند ہے؟ فرمایا حضور یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ اچھا لگا ہے کہ پہلی لائن صاف ہو گئی، اس کے اندر بیج ڈال دیا، پھر دوسری لائن صاف کر لی، پھر اس میں بیج ڈال دیا، اس طرح آہستہ آہستہ صفائی بھی ہوتی جائے گی اور پورا کھیت نئے بیج کے ساتھ لگ جائے گا۔ مجھے یہ طریقہ اچھا لگا۔ فرمایا بیٹا جاؤ پھر تم نقش بندیوں میں بیعت ہو جاؤ جا کے۔ نقش بند یہی کرتے ہیں، وہ تمہیں ایک دم نہیں بدلیں گے، وہ تمہارے ذکر کی قوت تمہیں آہستہ آہستہ دیتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہارا سارا جسم اور روح اللہ کے ذکر میں رنگ دی جائے گی۔ لہٰذا تمہاری طبیعت کیا ہے اس طبیعت کے مطابق ذکر کرو، اللہ توفیق دے دے۔ تو استاد کے بغیر نہیں بولیے، میڈیکل سٹور پہ خود دوائی لینے جاؤ گے مر جاؤ گے، کینسر کرا لو گے۔ خود دوائی نہ لینے چلے جانا، کوئی الٹی سیدھی لے لو گے اور وہ کوئی غلط تمہیں نسخہ دے دے گا اور نسخے کی وجہ سے تمہارا اندر پیٹا خراب ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی دوائی آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے کسی ڈاکٹر کے بغیر نہیں لے سکتے، تو اللہ کا نام بہت بڑی دوائی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ میڈیسن ہے، بہت بڑی میڈیسن ہے، اور اس میڈیسن کو آپ بغیر استاد کے لے رہے ہیں، کیسے لیں گے آپ؟ تو اللہ تو آپ سب کو مرشد دے دے، کوئی آمین کہو نا۔ میری آج قرآن سامنے رکھ کے دعا ہے، بے مرشد مرنا جانا، اس سے پہلے پہلے اللہ تمہیں کوئی ذکر سکھانے والا ملے، اللہ توفیق دے۔ پھر ذکر جو ہے آخری بات، اس کے اثرات ہوتے ہیں، جس طرح ہر چیز کے اثر ہوتے ہیں اس کے اثرات ہیں۔ جس طرح نماز کا اثر ابھی آپ نے پڑھا، تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، اس کا اثر ہے۔ تو ذکر کا بھی اثر ہے، ذکر کا اثر ہے تو وہ ضرور ظاہر ہوگا۔ اگر آپ ذکر واقعی کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ پہ ظاہر ہوگا۔ سب سے پہلے ذکر کا اثر جہاں ظاہر ہوتا ہے، سنو، وہ تمہاری آنکھیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کا اثر قبول کرنے والی، سارے بولو، سارے بولو، آنکھیں سب سے پہلے اس کا ذکر کا اثر قبول کرتی ہیں، اور وہ آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تمہیں ذرا سا کوئی غم کی بات سنائی دے گی، آنکھیں برس جائیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، آنکھیں برس جائیں، اپنے حضرت کے پاس 2 سیکنڈ کے لیے آؤ گے، آنکھیں تر ہو جائیں گی، دل نرم ہو جائے گا۔ یہ آنکھوں کا تر ہو جانا یہ ذکر صحیح ہونے کی علامت ہے، انشاءاللہ کہو نظر۔ اور جو ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھیں تر نہیں ہوتی، اس کو جا کے اپنے ذکر کو ٹھیک کرنا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں کا برسنا لازم۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جب بھی میرے بندے میرا ذکر کرتے ہیں ان کے دل لرز جاتے ہیں اور آنکھیں پانی بہانا شروع کر دیتی۔ دل بولو، لرز جاتے ہیں اور آنکھیں پانی بہاتی۔ اور یہ جو آپ نے چشمے کا لفظ سنا ہوا ہے، بولو، یہ چشمہ، یہ جو چشمہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا چشمہ، تو وہ چشمہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے پانی آتا ہے باہر۔ جب زمین اپنا پانی باہر نکالتی ہے تو اس جگہ کو کیا بول دیتے ہیں؟ وہ اصل میں رونے والی آنکھ سے ہی تشبیہ دی گئی، وہ چشمہ نہیں ہوتا، وہ زمین رو رہی ہے، وہاں سے آنسو باہر آ رہے ہیں زمین کے، اس لیے اس کو چشم، ہماری آنکھوں سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ تو وہ آنکھیں کیا جو روئیں نا، وہ آنکھیں کیا جو برسیں نا، جن کے اندر سے پانی نہ نکلے، وہ آنکھ نہیں ہے جی، وہ پتھر ہے، وہ ٹکڑا ہے پتھر کا جو تمہارے جسم کے اوپر لگا، آنکھیں کوئی نہیں ہے، آنکھیں وہ ہیں جو برستی ہیں۔ تو پہلا اثر ذکر کا آنکھوں پہ آتا ہے۔ دوسرا اثر جو ذکر کا ہے وہ تمہارے کانوں پہ آتا ہے۔ کان سماعت کے لیے، سننے کے لیے، لہذا کان وہ سنتے ہیں جو بہترین ہوتا ہے، اچھی چیزیں سننے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں برستی ہیں، اچھی چیزیں دیکھتی ہیں، اور کان بولو اچھی چیزیں سنتے ہیں، اور اچھائی اس کے اندر آتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا
کہ جو دوزخ کے فرشتے ہوں گے وہ دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں آئے، دوزخ میں کیوں آئے؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ قرآن نے لکھا، قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ جواب دیں گے کہ ہم اپنے نبیوں کی باتیں سنتے ہی نہیں تھے۔ بولیے کیا؟ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا ان کو، کبھی سن لیتے نا تو ہم بھی نیک ہو جاتے، ہم سننا ہی نہیں چاہتے تھے انہیں۔ تو یہ نہ سننا یہ دوزخی ہونے کی علامت ہے، اور اچھا سننا بولو جنتی ہونے کی علامت۔ تو ذکر تمہارے کانوں میں سننے کی وہ قوت پیدا کرتا ہے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور اچھی باتوں کو سن کر جذب کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، وہ تمہارے کانوں میں ذکر کی وجہ سے آتی ہے۔ ورنہ ذکر نہ ہو تو انسان کے کان اچھی بات سننے کے عادی نہیں ہوتے۔ تیسری چیز جو اللہ ذکر کی جو خاصیت پیدا کرتا ہے، سنو بڑی اہم بات، وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ جو ذاکرین ہوتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں میں عطا کی قوت ڈال دیتا ہے، بانٹنے کی۔ ان کے ہاتھ عطا کرتے ہیں، وہ بانٹتے ہیں۔ آپ نے مالدار دیکھے ہوں گے لوگ، کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، کچھ چوکیدار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ مالدار نہیں ہوتے، وہ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ کتنا مال ہے، کتنا پڑا ہوا ہے، کتنا رہ گیا، کتنا خرچ ہو گیا، کتنا پیچھے بینک میں ہے، کتنا جیب میں ہے، وہ مالداری نہیں ہے جی، چوکیداری ہے۔ وہ سارا دن چوکیداری کرتے رہتے ہیں، کتنا کمایا، کتنا گیا۔ تو آپ نے ایسا نہیں بننا۔ اگر ذکر کریں گے تو اللہ آپ کو ایسا مالدار بنائے گا جو آپ کے ہاتھوں سے لوگوں تک مال پہنچا دے۔ آپ مال بانٹنے والے بن جائیں، دیں گے لوگوں کو، آپ کا ہاتھ کھل جائے، تنگ نہیں ہوگا۔ ذکر جو ہوا، بولو نا، اللہ کا ذکر کھول دیتا ہے، کھولنے والا ہے، یہ بند نہیں کرنے دیتا، یہ تمہیں کھول دیتا ہے۔ تو ہاتھوں پہ جو ذکر کی قوت آئے گی، ذکر کی جو تاثیر آئے گی، وہ تمہارا ہاتھوں کا کھل جانا ہوگا۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے لوگوں تک نعمتیں پہنچائے گا، مال پہنچائے گا۔ پھر اس کا اثر تمہارے دل پہ آتا ہے۔ اس کا دل کا اثر جو ہے ذکر کا، سنو بڑا اہم ہے، وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ذکر جب دل کے اوپر پہنچ جائے تو اللہ خوف پیدا کرتا ہے اور امید پیدا کرتا ہے۔ تمہارے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوگا اور امید بھی ہوگی۔ خوف اتنا ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر ساری زمین کے لوگوں کو آواز دی جائے کہ ساری زمین کے لوگ بخشے گئے سوائے ایک شخص کے، سوائے ایک شخص کے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ عمر ہی ہوگا جو بخشا نہیں گیا، باقی سارے بخشے گئے ہیں۔ اتنا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اتنا مجھے خوف ہے کہ ساری زمین بخشی گئی ہے، اگر ایک بندہ نہیں بخشا گیا تو وہ عمر ہی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا، اگر یہ کہا گیا کہ ساری زمین دوزخ میں جائے گی سوائے ایک شخص کے جو جنت میں جانے والا ہے، تو میں کہوں گا وہ جنت میں جانے والا عمر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ عمر ہی ہے جو جنت میں جا سکتا ہے، باقی سارے دوزخی ہو سکتے ہیں، میں کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ مجھے اللہ سے اتنی امید ہے، مجھے اتنا امید ہے میرے رب سے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے بخش دے گا۔ تو یہ خوف اور امید تمہارے دل میں پیدا ہونا، یہ ذکر کی تاثیر، یہ ذکر کی برکت ہے۔ اللہ، تو یہ ساری تاثیریں تب آئیں گی جب باقاعدہ ذکر شروع ہوگا۔ تو اللہ اس کی توفیق عطا کر دے۔ ذکر کیجئے، ذکر سیکھیے، پتہ کیجئے ذکر کیسا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ اور قرآن نے جب اس کا آخری ایک آیت میں پڑھ دوں، شاید دل کے اوپر لکھی جائے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ کہاں تک ذکر کو پہنچانا چاہتا ہے۔ قرآن نے ایک آخری آیت میں ذکر کا یوں بھی انداز بیان کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ارے اگر تمہیں نہیں طریقہ آتا، اہل ذکر کے پاس جاؤ اور اس سے سوال کرو جا کے۔ باقاعدہ کہا گیا، جاؤ اٹھو سوال کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے اٹھو جا کے پتہ کرو۔ پتہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ گھر آ کے تمہیں کوئی بتائے، تمہارے سوفے ڈرائنگ روم میں بتائے، ایسا نہیں ہونا۔ فَاسْأَلُوا، جاؤ سوال کرو ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے دے۔ اور یہ ذکر کی بہاریں، برکتیں بے شمار اس کی، اور زاویے میں نے ایک انداز میں ایک مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ آخری جملہ، واللہ یعلم ما تصنعون، فرمایا اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور سے سننا، پہلے کہا تلاوت کیجئے گا، پھر کہا نماز قائم کیجئے گا، پھر کہا نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، پھر کہا ذکر بہت بڑا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے مجھے اچھی طرح پتہ ہے تم یہ کیسے کر رہے ہو،
یہ اچھی طرح جانتا ہوں، تم جو بھی کر رہے ہو میرے علم میں ہے۔ اور اس کا ایک اور زاویہ یہ ہے جو بڑا حوصلہ دینے والا ہے کہ اگر تم تھوڑا بھی کر رہے ہو تو بھی مجھے پتا ہے، تسلی رکھو، میں اتنا ہی دوں گا تمہیں جتنا تم کر لو گے، اگر زیادہ کر لو گے تو وہ بھی مجھے پتا ہے۔ بولو نا بھائی، کسی کو کروا رہے ہو بولو نا، وہ بھی مجھے پتا ہے، کسی کو سمجھا رہے ہو بولیے، وہ بھی مجھے پتا ہے، کسی کو تم نے نمازی بنا دیا ہے بولو، وہ بھی مجھے پتا ہے، کسی کو نماز کی تلقین کر دیا وہ بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی ان تمام چیزوں میں تمہارا عمل جو بھی ہوگا ہم اسے ضرور جانتے ہیں، اور ہم تمہیں پورا بدلہ دیں گے، نماز کا، قرآن کا، ذکر کا، کسی صورت بھی تمہاری طرف، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ واللہ یعلم ما تصنعون، جتنا کرو گے ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ اس پہ ہمیں حوصلہ دے رہا ہے کہ میرے بندو، یہ وہ اعمال ہیں کہ کسی صورت بھی تمہیں مایوسی نہیں ہوگی میری طرف، ہم تمہیں ایک ایک جز کا بدلہ دے دیں گے، رکوع کا علیحدہ دیں گے، سجدے کا علیحدہ دیں گے، اتحیات کا علیحدہ دیں گے، مل کر ذکر کیا علیحدہ ہوگا، تم نے علیحدہ اپنے گھر میں کیا اور ہوگا، کسی کو ذکر کی تلقین کر دی، جمعے میں بتا دیا، جو جو کرو گے ان کے حوالے سے میری طرف سے علیحدہ اس کا ذکر ہو جائے۔ او اللہ توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ سنتے رہو۔